کہ جی کیا محمد نے گوشت نہیں کھایا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو روایات ایسی ملتی ہیں جن سے ملتا ہے جی محمد نے بھی گوشت کھایا. کوئی شک نہیں کھایا. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ جس معاشرے میں آیا اگر وہ معاشرہ گوشت کھا رہا ہے تو رسول نے گوشت نہ کھایا ہو. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا رسول نے وہ اپنے گوشت کھانے کی عادت کہیں یا جو بھی کہیں کیا اسے کنٹینیو رکھا یا پھر ترک کر دیا؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ رسول ہوتا کیا ہے. رسول میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنۃ. اسوۃ حسنۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو جیسے جیسے جب جس طرح اس نے کیا بالکل وہی ویسے تم نے کرنا ہے. یعنی جب انسان جو ہے وہ 100% گمراہی میں ہوتے ہیں اور رب سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو رب کیا کرتا ہے؟ رب ان کے اوپر حق واضح کرتا ہے. کیسے؟ ان میں انہی سے اپنا رسول بیس کرتا ہے اور اس کے ذریعے حق واضح کرتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا رب اس لیے کرتا ہے کہ اگر اللہ جو ہے رب العالمین جو ہے اگر صرف زبان سے حق واضح کرے، مثال کے طور پر کیا فضا سے ایسی فریکوینسیز پروڈیوس کر کے ایسی آوازیں پیدا نہیں کی جا سکتی کہ رب یعنی کہ گویا جو زبان آپ بولتے ہیں ایسی زبان میں فضا سے آواز آئے؟ کیا جی میں تمہارا رب بول رہا ہوں؟ کر سکتا ہے رب؟ ممکن ہے. یا انسان کے علاوہ کیا کوئی اور ایسی مخلوق نہیں کہ جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ رب اس کے ذریعے رہنمائی کر دیتا، حق کھول کر واضح کر دیتا. حالانکہ وہ تو لوگوں کے لیے سمجھنا بھی زیادہ آسان تھا، ماننا بھی زیادہ آسان تھا کہ بھئی ہمارے جیسا نہیں ہے یہ، تو جی معجزہ ماننا پڑے گا. یہ واقعی رب جو ہے وہ بول رہا ہے، رب کلام کر رہا ہے. مثال کے ایک طوطے کی مثال ہے کہ طوطا جو ہے اگر اس کے ذریعے رب کلام کرتا تو ہر کوئی مان جاتا. لیکن ویسا رب نے کیوں نہیں کیا؟ ویسا رب نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ جو دعوت ہے، جو حق ہے، زبان سے اگر بتایا جاتا ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر نہیں ڈٹے گا. کل کو جب ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ باتیں زبان سے کرنا بہت آسان تھیں، زبان سے ہم بھی کر سکتے تھے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل مسئلہ ہے، اصل چیز ہے، اصل امتحان ہے ان کے اوپر عمل کرنا. تو اے ہمارے رب یا اے اللہ، اے ایشور، اے گاڈ، اگر تو چاہتا تھا کہ ہم اس دعوت کے اوپر، ان باتوں کے اوپر عمل کریں تو پھر تو ایسا کرتا کہ ہم میں سے ہمارے ہی جیسا ایک بشر کھڑا کرتا تو اس کے ذریعے یعنی وہ بشر نہ صرف ہمارے اوپر حق کھول کو واضح کرتا بلکہ وہ عملی طور پر کر کے بھی دکھاتا. پھر اگر ہم نہ کرتے، اس کے جیسے نہ بنتے تو پھر ہمارے اوپر حجت ہو جاتی، ہمارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر یا بہانہ نہ رہتا. تو رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول رب کی طرف سے انسانوں کے اوپر حجت ہوتا ہے. یعنی رسول ایک بشر کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ نہ صرف یہ جو انسان ہیں جس کو میں رسول بھیجنا ہے، بیس کرنا ہے، ان میں انہی سے رسول بھیج کر ان کی زبان میں، انہی کی زبان میں حق کھول کر واضح کر دیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئی، بلکہ ایک رسول جو بشر ہے اس کے ذریعے عملی طور پر کر کے دکھا دیا جائے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ باتیں جو تھیں ان کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں تھا اس بشری وجود کے ساتھ. لہذا رسول کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، یعنی عملی نمونہ، پریکٹیکل ایگزامپل ہوتی ہے رسول. تو رسول کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ ہوتے ہیں، آپ پیدا ہوئے اسی طرح پیدا ہوتا ہے. جس معاشرے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، ایسے ہی رسول پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے. جیسے آپ کے جو بڑے ہیں، والدین ہیں، آپ کو اسی دین کے اوپر لے آتے ہیں، وہی آپ کا دین بنا دیتے ہیں جس پر وہ خود ہوتے ہیں. بالکل یہی رسول کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو نہیں علم ہوتا میں رسول ہوں. اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے جب رسول باشعور ہوتا ہے تو باقی ہر کوئی اسی کو حق کہتا ہے، اسی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے جس کے اوپر وہ اپنے بڑوں کو پتا ہے. لیکن رسول کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ، ہماری جماعت، ہماری تنظیم، ہمارا مذہب، ہم حق پر ہیں، باقی سب جو ہے وہ گمراہ ہیں، باطل ہیں. حالانکہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ
سارے کے سارے حق پر ہوں، کیونکہ ہر کوئی آپس میں اختلاف کر رہا ہے، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہیں، سارے کے سارے گمراہ ہیں، باطل ہیں۔ آیا یہ حق کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کیونکہ جی ہم نے اس دین پر، اس مذہب پر اپنے بڑوں کو پایا ہے، اس لیے یہ حق ہے۔ تو رسول کیا دیکھتا ہے؟ رسول کہتا ہے کہ اگر میں بھی اسی کو حق کہوں جس پر اپنے بڑوں کو پایا، تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ کیا حق ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ پہچان ہے کہ بھائی جی میں نے اپنے بڑوں کو اس کے اوپر پایا اس لیے یہ حق ہے؟ نہیں۔ کیا کیا جائے گا؟ غور و فکر کیا جائے گا۔ لہذا رسول کیا کرتا ہے؟ رسول غور و فکر کرتا ہے۔ رسول کو نہیں پتا ہوتا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول جو ہے وہ خواہشات کی تباہ کر رہا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ رسول کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رب کا ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، رب کا جو لایا ہوا ہے نا، رب اسے عملی نمونہ بنا رہا ہے، رب دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسے تم دنیا میں آتے ہو، ایسے تمہاری پرورش کی جاتی ہے، ایسے دنیا کے حالات و واقعات تمہارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیسے ہدایت پانی ہے۔ تو لہٰذا جب تک رسول کے اوپر حق واضح نہیں کیا جاتا، رسول کے اوپر یہ واضح نہیں کیا جاتا تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، تب تک رسول بھی، اگر وہ معاشرہ گوشت کھا رہا ہے تو رسول بھی گوشت کھاتا ہے۔ کیوں؟ اگر رسول گوشت نہیں کھائے اور کل کو کہے جی یہ حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ تجھے تو ملا ہی نہیں، تو نے تو بچپن سے کھایا ہی نہیں، تجھے تو اس کی عادت ہی نہیں، اگر تو نے کھایا ہوتا تو پھر ہم دیکھتے تو کیسے گوشت چھوڑتا، تو کیسے گوشت کے بغیر رہ سکتا تھا۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ ایک آپ کام کر رہے ہوں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں، بڑی بات یہ ہے۔ تو رب دکھاتا ہے دیکھو یہ تمہارے بڑوں نے جس کے اوپر تمہیں لگایا ہوا ہوتا ہے وہ حق نہیں، بلکہ تحقیق کرو، اگر وہ حق ثابت نہیں ہوتا، باطل ثابت ہوتا ہے تو اس کو ترک کر دو۔ کیسے؟ ایسے یہ دیکھو میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں اپنے رسول کے ذریعے۔ یوں رسول میں کیا ہوتا ہے؟ اسوۃ حسنہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر رسول نے جس کے آنے سے پہلے یا جب وہ آیا تو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ بھیجا گیا، اس معاشرے میں گوشت کھایا جا رہا تھا، تو ہر اس رسول نے گوشت کھایا، لیکن کیا اسے کنٹینیو رکھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اسے ترک کر دیا۔ اور پھر رب کا قانون کیا ہے؟ رب کا قانون یہ ہے کہ رب کوئی بھی کام چھو منتر کر کے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ چھت پر چڑھے ہیں، چھت پر چڑھنے کے لیے 10 سیڑھیاں درکار ہیں، آپ 10 سٹیپ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے ہیں، چھت پر گئے ہیں، تو رب یہ نہیں کہتا چھلانگ لگا کے واپس آ جاؤ، نہیں، بلکہ جس طرح آپ اوپر چڑھے ہو اسی طرح سیڑھیاں اتر کر واپس آؤ۔ رب العزیز الحکیم ہے، العلیم الحکیم ہے، رب الصبور ہے، صبر کرتا ہے، ہر کام کو اس کے اپنے وقت پر رکھتا ہے۔ تو کوئی بھی کام چھو منتر کر کے نہیں ہوتا، وہ علم و حکمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رب اگر کوئی بندہ جو ہے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو رب اسے یہ نہیں کہتا چھو منتر کر کے چھوڑ دے، بلکہ رب اسے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے لے کر آتا ہے، جیسے وہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے محمد نے جب حق کھول کر واضح کر دیا تو اس کے بعد نہ تو محمد نے خود گوشت کھایا، نہ کسی جانور کو کاٹا، نہ ہی کسی جانور کو کاٹنے کا حکم دیا، نہ ہی کاٹنے کی اجازت دی، بلکہ الٹا جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا۔ ٹھیک ہے، وہی سزائیں دی جاتی جو سزا کسی ایک ہیومن بینگ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے پر دی جاتی۔